خلیفہ گزرے ہیں معتصم باللہ، خلیفہ معتصم باللہ، دوپہر کا وقت ہے، اپنے بستر پر آرام فرما ہے اور اس کے سپاہی اس کے پہرے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر میں آرام فرما ہے۔ تو اچانک بڑے بیدار ہوتے ہیں، گھبراتے ہوئے، بڑے پریشان ہوئے اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگے ایسا کرو جلدی جلدی دریائے دجلہ پر جاؤ اور وہاں جو کشتی آ رہی ہوگی نا، آپ کو نظر آئے گی، سب سے پہلے جو کشتی آ رہی ہوگی اس کشتی کو پکڑو، کشتی کا جو ملاح ہے نا اس کو پکڑ کے میرے پاس حاضر کر دو، جلدی کرو۔ اب اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے گئے دریائے دجلہ کی طرف، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کشتی اس کو ملاح دوڑاتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے آواز دی اور اس کو بلایا، کشتی کو پکڑا اور اس ملاح کو پکڑ کے خلیفہ معتصم باللہ کے پاس لے کر کے سامنے حاضر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ لو۔ انہوں نے پوچھا خلیفہ نے کہ جو تو نے عورت کو قتل کیا ہے اس کا پورا واقعہ بیان کر۔ جس عورت کو تو نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے نا، قتل کر کے جو عورت کو آ رہا ہے اس کا پورا واقعہ جلدی جلدی بیان کر، ورنہ تیرا ابھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا یا حضرت بات یہ ہے کہ ایک عورت میری کشتی پر سوار ہوئی، اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں میں اپنے پاؤں میں سونا پہنا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں اس پر بے ایمان ہو گیا۔ میں نے کہا اتنا زیور اس کے پاس؟ میں نے اس عورت کو دھوکہ دے کر کے اس کو قتل کر دیا، پانی میں ڈبو کر اس کو مار دیا اور اس کا جو تھا نا زیور اور اس کے کپڑے وہ اتار کر اور میں نے اپنی کشتی کے نیچے والے حصے میں رکھ دیا۔ اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اپنے علاقے میں گیا تو وہاں اس عورت کا چرچا ہوگا کہ وہ عورت قتل ہو گئی ہے، تو وہاں میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے میں دریائے دجلہ کی طرف اور اپنی کشتی کو دوڑاتا ہوا اس طرف بھاگ نکلا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اس خلیفہ نے کہا ایسے کرو اپنے سپاہیوں کو کہ اس سے پوچھو وہ سارا سامان اس سے لے کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ سونا چاندی اور وہ جتنا بھی اس کے زیورات تھے، کپڑے تھے، وہ لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو جس جگہ پر اس عورت نے اس عورت کو قتل کیا ہے نا اس ملاح نے، اس کو وہاں لے جا کر کے پانی میں ڈبو دیا جائے، اس کو وہاں قتل کر دیا جائے۔ وہ سپاہی گئے، اس کو قتل کر کے آئے اور وہ اس کا زیور، اس کے کپڑے اعلان کروا دیا کہ جو عورت قتل ہوئی ہے نا اس کے جو وارث ہیں وہ آ کر کے اس کا زیور، اس کے کپڑے وغیرہ وہ سامان لے کر میرے پاس سے لے جائیں۔ اس کے رشتہ دار آئے، اطلاع ملی، آ کر کے ان کا زیور لے کر کے وہ چلے گئے، کپڑے لے کر کے چلے گئے۔ ایک سپاہی کہنے لگا خلیفہ معتصم باللہ سے کہ یا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس آدمی نے ایک عورت کو قتل کیا ہے؟ اس آدمی نے عورت کو قتل کیا ہے، اس کے زیور اس نے اتارے ہیں، اس کے کپڑے اتارے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو یہاں سوئے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ معتصم باللہ کہنے لگے کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں کسی آدمی نے آواز دی اے احمد جلدی کرو، وہ جو کشتی دریائے دجلہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، اس آدمی نے، اس ملاح نے ایک عورت کو قتل کیا ہے اور اس کا جلدی پتہ کرو۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خواب آیا تو میں نے آپ کو بھیجا، یہ سارا معاملہ انہوں نے ایسے بتایا۔ یعنی جب بادشاہ نیک تھے، اللہ ان سے ایسا کام لیتا تھا کہ ان کو خواب میں بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایسا ظلم ہو چکا ہے۔
ایسا ظلم ہو چکا ہے۔ تو خلیفہ معتصم باللہ کہنے لگے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خواب میں بتایا گیا اور مجھے 2 دفعہ یہ آواز آئی، اے احمد جلدی کرو، دریائے دجلہ کی طرف سے جو کشتی آ رہی ہے نا، اس ملاح کو پکڑو اور اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے اور اس عورت کا سامان اس کے وارثوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے نیک حکمران تھے اللہ ان کی ایسے مدد فرماتے تھے، اللہ ان کی ایسے مدد فرماتے تھے۔